عزاداران امام، آج کی یہ مجلس اس امام سے منسوب اور ان کا سفرہ ہے، 8ویں امام امام علی رضا غریب الغرباء سے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ گھروں میں سفرے کرنا، دسترخوان کرنا، نظر کرنا۔ ہمارے پاس یہ کامن نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس 2 یا 3 نظر بہت کامن ہے۔ 22 رجب کی نظر ہے، وہ ہر گھر میں ہوتی ہے ماشاءاللہ، ضرور کرنا ہو۔ وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 22 رجب ہی کو کریں، وہ نظر بھی رزق کے لیے بہت اچھی۔ میں آج وہ سارے نظر آپ کو بتا رہا کہ جو معصومین سے نظر قرآن سے ہے۔ سورہ دہر جو ہے قرآن مجید کا مشہور سورہ دہر، سورہ دہر کیوں آیا تھا، نازل کیوں ہوا تھا، اس کا نزول کیا ہے؟ ہر سورہ کا ایک نزول ہے کہ آیا کیوں، کیا وقت ہوا، کیا ریزن تھا۔ سورہ دہر اس لیے آیا تھا کہ مولا حسن اور مولا حسین بیمار ہو گئے تھے، بخار سمجھا، وہ آ گیا تھا۔ بیماری بے شہزادی کونین اور امام علی نے نظر کی تھی۔ پہلی چیز یہ نص سے معصوم ہے، امام علی کی نظر اور بی بی زہرا کی سلام اللہ علیہ کی، یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ نظر مانی تھی کہ اگر میرے بچوں کو صحت ہو جائے تو میں، بیوی نے کہا تھا کہ میں 3 روزے رکھوں گی اللہ تیرے لیے۔ پہلی چیز نظر مانگنا، یہ شہزادی کونین، یہ جو آج بولتے ہیں نا نظر کی کیا ضرورت ہے، نظر اگر کرتے رہے نا گھروں میں، آپ یقین کرو، یہ میں نہیں بول رہا کہ 100 آدمی کو بلا کے کرو، 100 آدمی کو بلا کرو تو بہت اچھی بات، فیملی کے ساتھ کرو، بالکل فیملی، آپ کے ہسبینڈ وائف بچے، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ایفورٹ نہیں کر سکتے، مشکل ہو رہا گھر میں، تو کوئی مشکل نہیں، تو آپ جو ہے گھر میں نظر کرو، فیملی کے ساتھ کرو، لوگوں کو بلانا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بی بی نے نظر مانی تھی کہ میرے بچے دونوں، اور آپ یہ سوچو کہ بی بی فاطمہ کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، راز الہی کا نام، کیا بی بی کو نہیں معلوم تھا کہ میرے بچے صحیح ہو جائیں گے؟ ہم کو درس دیا کہ نظر کرو، شہزادی کونین کو کیا ضرورت ہے، ان کو تو معلوم ہے، قیامت تک کے واقعات معلوم ہے، میرے بچے صحیح ہوں گے نہیں معلوم تھا، 100% معلوم، لیکن بی بی نے ہم کو بتایا کہ نظر کتنی امپورٹنٹ۔ تو آج بھی اگر کوئی کام ہے، آپ کے کام رک رہے، 3 نظر کرو روزے، شہزادی کونین کو ہدیہ کرو، بی بی زہرا کو ہدیہ کرو، بولے بی بی اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 3 روزے رکھوں گی، اور رکھ کے میں آپ کو ہدیہ کروں، وہ اپنے قضا بھی ادا ہو جاتے اور نظر بھی ہو جاتی۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا، نظر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ میری طرف متوجہ رہے۔ تو بس 30-40 منٹ پڑھوں گا بس۔ تو دوسری چیز، جب یہ نظر رکھی بی بی نے اور دونوں شہزادے صحیح ہو گئے، طبیعت صحیح ہو گئی، تو امام علی نے اور شہزادی کونین نے اس نظر کو اتارا کیا مطلب، روزہ رکھا۔ جب یہ دونوں نے روزہ رکھا تو امام حسن امام حسین نے بھی روزہ رکھا۔ یہ چاروں کو دیکھ کے جناب فیضہ نے بھی روزہ رکھا، پانچوں نے، اللہ کا رسول اس میں شامل نہیں ہے سورہ دہر میں، 4 یہ معصوم ہیں، جناب فیضہ پہلا روزہ رکھا۔ افطار کا وقت آیا، بی بی نے اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائی تھی، افطار کا وقت، ایک فقیر آ گیا، یتیم آیا، آ کے بولا کہ اے اہل بیت، بس کھولنے کا، اے اہل بیت رسول میں یتیم، مجھے کچھ دے دو۔ امام علی نے اپنی روٹی آفر کی، امام علی کے ساتھ بی بی زہرا نے کری، بابا ماں کو دیکھ کے امام حسن امام حسین نے بھی، یہ چاروں کو دیکھ کے جناب فیضہ نے بھی دیکھا۔ اس رات کو پانی پی کے سو گئے۔ دوسرا دن آیا، سیم کیس، افطار کے وقت آ کے بولتا میں مسکین ہوں، مسکین انہیں غریب ہوں، اور آپ بیٹھ جائیں یار، مسکین ہوں۔ وہی کیس ہوا، چاروں روٹیاں گئی، 5، آپ میری طرف دیکھو، 5 روٹیاں چلی گئی، 2 دن بھوکے رہے۔ 3rd ڈے آیا، اب آ کے بولتا میں قیدی ہوں، جبکہ مدینے میں کوئی قیدی نہیں تھا اس وقت، جیل میں پرزنر جو بھی آپ بولیں گے، قیدی ہوں بولا۔ یہ تینوں سورہ دہر میں پورا تینوں، جب تیسرا دن ایسا گزر گیا، عجیب بات یہ تھی کہ یہ 3 دن اللہ کا رسول بی بی کے گھر ہی نہیں آیا، جبکہ روز آنے والا۔ تیسرے دن جب آئے تو فاقے میں ختم ہو گئے تھے، 3 فاقے ہو گئے، کمزوری اتنی ہو گئی۔ اس وقت جب آئے تو حالت دیکھے اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت، ان کا تیری محبت میں دیکھ کیا حال ہو گیا۔ تو اللہ نے پورا سورہ بھیجا، سورہ دہر، جس میں اللہ نے کہا میں تمہارا مشکور ہوں، تھینکفل ہوں، جس میں فیضہ کا بھی نام ہے۔ تو یہ پورا سورہ دہر قرآن سے ہے کہ جس میں نظر ہے۔ تو نظر ہمارے پاس اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کو کوئی چھوٹی چیز مت سمجھا۔ اب یہ سفرہ آپ کے سامنے، اب اس کو چھوٹا مت سمجھو، ارے کیا ہے سفرہ ہے، یہ ذہن میں رہیں گا تو تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے، اب میں ممبر سے بول رہا، میں خود گھر میں نظریں کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں اپنے ہر کام کی۔ میں یہ نہیں بولا کہ میں 100 آدمی کو بلاتا ہوں، میری فیملی آتی، ہر مہینے میں یا 1.5 مہینے 2 مہینے کوئی کام ہوتا تو ہم نے کون سی نظر کرتے؟ غریب امام کی نہیں کرا، مولا حسن ہے، مولا حسین، مولا حسن ہے، مولا عباس ہے، بی بی سکینہ ہے، شہزادے علی اصغر ہے، اور یہ 4 ہو گئے،
اور شہزادی ام کلثوم. 5 چیزیں رکھتے سفرے پہ. میری مجلس لائیو جا رہی, میں ریسپانسبل واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ 5 نظر ایسی ہے کہ آپ گھر میں کر کے دیکھو, پہاڑ تمہارے سامنے تو ٹل جانا یار. کوئی تکلیف نہیں ہوتی اگر نظر گھر میں کرے. مولا عباس کی نظر, مولا حسن کی نظر رزق کے لیے بہت اچھی. ہر مہینے کی 15 تاریخ کو کرو مولا حسن کی نظر. اور چاند کی کیلنڈر پہ مارک کر لو, مارک کر کے جو ہے 15 اب جیسا محرم گزر کے اب سفر آ رہی 15 سفر, کیلنڈر پہ مارک کر لو, مارک کر کے بول دو اس دن مولا کی نظر. لیکن ہر چیز کے لیے اہتمام کرنا, یہ نہیں کہ ایسا اٹی پہ کر دیا, آپ ہے بیوی کر لے رہی, ہسبینڈ چلا گیا, نہیں, یہ سب کام نہیں کرنا. آپ تھوڑا سا بناؤ, 1 روٹی رکھو, خورما رکھو, پانی رکھو, ہسبینڈ وائف بچے کھڑے رہنا, احترام 100%. اگر آپ احترام نہیں کریں تو پھر وہ نظر نہیں. یہ نظر اور ایک نظر, اسے کہ مجلسی نظر کیے تو صرف نظر بتا رہا ہوں کہ ہم کو معلوم تو ہمارے تھوڑا سا ہمارے پاس یہ ایجوکیشن تو آئے کہ یہ نظر سے تو ہم ملنے والا کیا. مولا حسن کا دسترخوان ہمیشہ گرین کلر کا 1 میٹر کا کپڑا خریدو, لا کے رکھو. مولا حسن کا دسترخوان, جیسا یہ مولا حسن کا اتنا فیمس دسترخوان ہے کہ 22 جمادی الثانی کو, 22 جمادی الثانی, جس مہینے میں بیوی کی ولادت, شہادت بھی اور ولادت بھی. آئی ڈونٹ نو بامبے میں ہوتا ہے, ہوتا ہوں گا بامبے میں. اتنا مشہور دسترخوان 22 جمادی الثانی کا, بیوی کی ولادت 20 کو ہے, اس کے 2 دن کے بعد 22 کو امام حسن کا, 22 جمادی الثانی. لیکن ہر مہینے کی 15 تاریخ کو کرو, تمہارے ڈیپس ویب سیکس سب کلیئر ہو جاتا. اتنا غیب سے آتا مولا حسن کا دسترخوان اتنا مشہور تھا کہ مدینے میں اور کوفے میں جب تک مولا حسن تھے, جو مدینے میں مسافر آئے, ٹورسٹ آئے, اس زمانے ہوٹل موٹلز نہیں تھے, جو آتا تھا مولا کے دسترخوان پہ بغیر کھائے نہیں جاتا. وہ مشہور واقعہ تو وہیں کا تو ہے, مسجد کوفہ کا, کہ جب ایک شخص آیا مسجد میں, نماز کا وقت ہو گیا زور کا, مسجد بالکل خالی ہے, اور نماز پڑھ کے اس نے پلٹ کے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے مسجد میں, اور اس کو دیکھا, جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا فضل فضل فضل. وہ آیا, سلام دعا ہو, کہا بیٹھو, کھانا مسافر ہو, تو اس نے کہا ہاں مسافر, کہا بیٹھ جاؤ. وہ کہتا ہے کہ جب بیٹھے تو میں نے دیکھا عجیب سوکھی روٹیاں اور پانی. اس نے کہا بھائی یہ کھانا تم کو مبارک, میں تو علی کے بیٹے حسن کے پاس جا رہا, میں وہاں جا کے کھاؤں گا, یہ کھانا آپ کو مبارک ہو, میں یہ نہیں کھاؤں گا. اٹھ کے چلا, مولا حسن کے دسترخوان پہ گیا, جا کے کھانا کھا, بہترین اللہ کا دیا ہوا دسترخوان. یہ امام نہیں کھاتے تھے. اس کے بعد جب کھاتے کھاتے اس نے کیا کیا, ایک لقمہ لیتا, ایک لقمہ جو اپنے ساتھ برتن تھا اس میں رکھنے لگا, ایک خود کھاتا ہے اس میں رکھ, ایک خود کھاتا ہے اس میں رکھتا. مولا حسن نے اس کو روک کے کہا بھائی اگر تیری فیملی ہے تو بتا دے, ہم تجھے بعد میں دے دیں گے, تو یہ کیوں کر رہا. اس نے کہا میری فیملی نہیں ہے, میں تو مسافر ہوں. تو کہا یہ کر رہا کیا تو اس نے کہا بھائی میں اپنے لیے نہیں کر رہا, میں نے ایک ایسے غریب کو دیکھا مسجد کوفہ میں کہ جو سوکھی روٹی کھا رہا, میں اس کے لیے لے کے جا رہا. تو امام کے آنکھوں میں آنسو آگے کہا تو پہچانتا ہے وہ کون ہے, وہ میرا بابا علی, وہ میرا بابا علی. اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جا کے کہا یہ کھانا ہم بھی نہیں کھاتے, یہ تو مہمانوں کے لیے. تو اتنا مشہور دسترخوان تھا کوفے کا کہ سب کو معلوم تھا. اب مدینے کا مولا کا کہ مدینہ جانا ہے تو کھانے کی فکر حسن دسترخوان پہ کھائیں گے. تو ان کا دسترخوان آج بھی مدینہ منورہ میں جو سید لوگ ہیں محلے بنی ہاشم کے, ان کے پاس آج بھی مولا حسن کا دسترخوان ہوتا. 2 آدمی آگے کھا رہا, 5 کھا رہا, مجھ سے بحث نہیں, دسترخوان مشہور. اور سب کانٹیننٹ میں یہ مولا کا اتنا آزمایا ہوا دسترخوان, آزمایا ہوا دسترخوان. آپ کر کے دیکھو نا, خورما بناؤ, روٹی رکھو, پراٹھا رکھو, جو بھی رکھتے, فروٹ رکھو, پانی ضرور رکھو. یہ مولا حسن کا دسترخوان. سیم چیز مولا عباس کے لیے, مولا عباس کی حاضری جس کو ایسی ہے کہ ایسے میں کینسر کے پیشنٹس کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس یہی تھا, ان کے گھر کا دسترخوان ہے. اس کی ماں نے لے جا کے کھلایا مولا عباس کی حاضری کر, کہا میں مولا عباس آپ سے لوں گی میرے بچے کو, اور یہ بیماری سے آپ ہی یہ نظر جو ہے دوا بن جائے اس کے لیے. عقیدے کی بات ہے, اگر آپ کا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے تو وائی ناٹ. مولا عباس کی طاقت میں کوئی وہ نہیں ہے, شک نہیں ہے کہ مولا کیا دے سکتے تم. اس پیشنٹ سے ہی ہو, صرف اس لیے کہ اس کی ماں نے کھلایا, یہ بول کے کھلایا کہ مولا میں آپ سے لوں گی اپنے بیٹے کو, میرے بچے کو جو ہے آپ شفا دیں. مولا عباس کی جب بھی حاضری کرنا وہ اسی طرح خورما پراٹھے میں کرنا, گلاس میں پانی رہے, اسی جیسا یہ سفرہ بچھا ہوا ہے. اس سفرے پہ ایک بال میں خورما پراٹھا, دوسرے بال میں آپ نیت کر لو کہ یہ مولا حسن کا, یہ مولا عباس کا ہے. اس کے بعد
शहजादे अली असगर का, उफ, ये तो अजीब नजर है। मैं कोई एक्सपेंसिव नजर से नहीं बता रहा आपको, इतनी सस्ती कि ये नजर तो ऐसी, ऐसा अब बात करो सीधा आपके उसमें जाता, इतना बड़ा वास्ता है शहजादे अली असगर का। मैं अक्सर यही बोलता हूँ, यार हमारे पास 14 है, हमारे पास करबला वाले, फिर हम इधर उधर क्यों जा रहे? सिर्फ दिल की बात है, आप पर यकीन होना, ट्रस्ट होना अपने इमाम पे। अगर तुम ट्रस्ट करोगे तो अल्लाह तुमको कहां से कहां ले जाए। शहजादे अली असगर की नजर सिर्फ दूध पे, गिलास में दूध रखो, शरबत दूध का जैसा बनाते हैं शरबत बनाओ, बना के रखो, 3 हो गए। बीबी सकीना की सुनेंगे आप, सिर्फ ठंडे पानी से। क्या आप सोचो यार, सोचो, सिर्फ पानी रखो और उस पानी के ऊपर बीबी की नजर दो, कोल्ड वाटर रख दो ग्लास में। ये सारी चीजें वाजिब नहीं, वाजिब नहीं है, मुस्तहब अमल है, नजर मुस्तहब अमल है। तो ये वाजिब वो होता कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुमसे सवाल होगा। जैसा इस्तिखारा, इस्तिखारा वाजिब नहीं। अगर आप इस्तिखारा आया, मिसाल के तौर पे आपने इस्तिखारा देखा, इस्तिखारा बेहतर आया या इस्तिखारा मना आया और आपने वो काम किया, आपको नुकसान होगा। लेकिन आपसे कब्र में सवाल नहीं किया जाएगा कि तू इस्तिखारा मना आया था, तूने क्यों किया। वाजिब अमल नहीं, नुकसान हो सकता आपको, इसलिए कि तुमने इस्तिखारा किया। आप अल्लाह से एक राय ले रहे, एक एडवाइस ले रहे, क्या मैं ये करूं या नहीं करूं। एक मेहरबान से, एक करीम से आप राय ले रहे, अब वो आपके लिए बेहतरी बताएगा। इसलिए तो उसी तरह नजर नहीं करे कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर तुम डे टू डे लाइफ के इश्यूज से बचना चाहते, डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम से बचना चाहते, एंड इफ यू रियली वांट टू गेट क्लोज टू मासूमीन, जब आप नजर करते तो इमाम से, मासूमीन से करीब होने लगे, उनसे एक रिश्ता बनता ना। आप कोई चीज किसी को गिफ्ट दे रहे, नजर क्या है, गिफ्ट है, आप गिफ्ट दे रहे मासूम को। आप मिसाल के तौर पे मौला हसन को आप नजर कर रहे, हर महीने नजर करें तो मौला हसन की निगाह में आएंगे ना। मौला हुसैन की नजर कर रहे, मौला अब्बास की नजर करें तो निगाह में आते। तो जस्ट टू गेट क्लोज बेहतरीन अमल है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए। बीबी सकीना का पानी पे दो, और शहजादी उम्मे कुलसूम की नजर, बीबी उम्मुल बनीन की नजर है, अजीब नजर है वो, अजीब नजर है। आप यकीन करो, आप ये सोचो कि किसकी माँ है वो, बीबी उम्मुल बनीन किसकी माँ, मौला अब्बास की माँ, बाबुल हवाइज की माँ। और आप ये सोचो कि माँ की नजर कोई करे, मुझे आके कोई बोले मैंने आपकी माँ के लिए नजर की, मेरा दिल कितना बढ़ जाएगा। किसी ने मेरे माँ के लिए किया, दिल कितना बढ़ जाएगा, यार इसने मेरे माँ के लिए नजर की। अब मांगो उसके बाद फ्रूट ले लो, बीबी उम्मुल बनीन, मिठाई रख लो, लेकिन मिठाई हमेशा पाक जगह से लेना। कोई चीज रखो, याद रखो, कोई नजर करो, नजर करे तो बिल्कुल एहतमाम करना। और औरत जिस हालत में, पाक हालत में रहे अगर वो खाना बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, घर साफ होना, जगह सुफरा अच्छा बिछाओ, पाक और पाकीज़ा गिलास रख रहे, गिलास को 3 मरतबा पाक करके रखो। मतलब आप जितना एहतमाम करेंगे उतना आपका फायदा। ये नहीं कि आपकी मेरी नजर नहीं है, आप मासूम को गिफ्ट दे। सेम चीज आप ये मत सोच जाए अरे मौला खाते थोड़ी, नो। यही चीज हाबिल ने कही थी, हाबिल की नजर कबूल क्यों हुई, हाबिल की कबूल क्यों नहीं हुई। हाबिल उस वक्त क्या करता था, हाबिल के पास शीप गोट्स थे, हाबिल का जो काम कर रहा था 6 आदमी है खाली। हाबिल का काम क्या था, खेती बाड़ी थी, चावल दाल जो भी उस जमाने में, गंदुम था, जौ थी, जो भी थी। उसने कहा अल्लाह खाता थोड़ी है, ये वो कचरा लाके रख दिया नजर। हाबिल ने कहा नहीं, मैं उसको दे रहा नजर। पहले ये देखो दे रहा किसको, अल्लाह को दे। तो उसने क्या किया, एक अच्छा बकरा लिया, इसके बाद शीप गोट्स, एक अच्छा गोट लिया, लेके कान को चेक करा, नाक को चेक करा, आंखों को चेक करा, तेल को चेक करा। मोर देन 6 मंथ्स का जो गोट था वो ले जाके रखा। अब नजर दिए दोनों भाइयों ने, आग ऊपर से आई, हाबिल की नजर को कबूल कर लिया। तो उस वक्त से पहली नजर थी जमीन के ऊपर। अब देने वाले नबी के 2 बेटे, पहली नजर अल्लाह ने हाबिल की खूब। अच्छा यही गोट, यही बकरा जनाब इस्माइल के लिए आया था। क्या सुन रहे हैं यार, जो जनाब इस्माइल की छुरी चली थी उस वक्त यही बकरा अल्लाह ने भेजा था, जिस बकरे को हाबिल से ले लिया। तो इसीलिए आज हम ईद उल जुहा में क्या करते हैं, हमारा हुक्म है कि चेक करो पूरा, आंखें बराबर है, कान बराबर है, तेल बराबर है, वो सारी चीजों। इसलिए कि जनाब हाबिल ने किया, वे उसी की दोबारा। तो ये कोशिश करो कि नजर बराबर करो। मैंने पूरे 5 नजर बताई आपको। फिर इमाम रजा, इमाम रजा गरीब का तो जवाब ही नहीं। गरीब इमाम का दस्तरखान देखो आज तक मशहूर है,
آپ کو معلوم ہو دسترخوان کا کیا ہے؟ جس کو پاس ملتا وہی جاتے، جو لوکلز ہیں ان کو چانس نہیں ملتا. آئی تھنک ان کو مہینے میں سال میں ایک دفعہ چانس ملتا لوکلز، لیکن سارے مہمان جاتے ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا یا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم، جب آپ کھانا کھا کے نیچے اترتے جاتے انٹری ایک جگہ سے، ایگزٹ ایک جگہ سے. ایگزٹ پہ آپ دوسری سائڈ پہ اترتے، انٹری کی سائڈ الگ، ایگزٹ کے سائڈ پہ لوگ کھڑے رہتے. دے ڈونٹ سے اینی تھنگ، جیسے کہ بابا کچھ چاول دے دو، کچھ نمک دے دو. اتنے سے چاول لے لیے، وہ لے کے جا کے وہ شفا کے لیے بہتر ہے. ہم کو احساس نہیں، ہم گئے کھانا کھائے نکل کے آگے، ہمارے پاس وہ فیلنگز نہیں. جب تک فیلنگز پیدا نہیں کرو گے نا کچھ ملنے والا نہیں. یہ یاد رکھو، آئی ایم ویری اوپن. یہ سارے امام رضا غریب کا دسترخوان بہت اچھا، یہ جو بہن کر رہے بہت اچھی چیز. اس میں کیا ہوتا ہے، ضامن ہو جاتا ہے. یہ ضامن امام ہے، تم ضامن ہو جاتا ہے امام کا. ضامن ہے نا، پروٹیکشن تمہارا ہو جاتا، پروٹیکٹ کر لیتا تم ہر چیز میں. پروٹیکٹ کوئی چیز ہے اب امام ضامن کے حوالے کر کے جاؤ. لوگ اپنے گھروں کو کھول کے چلے گئے امام ضامن کے نام کہ امام رضا کا دسترخوان کتنا خوش. امام رضا کا دسترخوان کوئی کرے اور کوئی یہ بولے کہ میں رزق کے پرابلم میں تو جھوٹا ہے. مولا عباس کا کوئی دسترخوان کرے، مولا حسن کا کوئی کرے، جناب سکینہ اور شہزادے علی اصغر کی نظر کرے، مہینے میں ایک دفعہ. پانی پہ کرنا یار، پانی کے علاوہ کیا آپ کا خرچہ تھوڑی ہو رہا 1000 روپے. دودھ کتنا دودھ ہے، ایک گلاس میں دودھ رکھو. لیکن میں بار بار ایک جملہ بولا کہ احترام کرنا حلال پیسے سے کرنا، خمس دیا ہوا پیسہ رہنا. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ حرام کے پیسے سے مولا کو نظر نہیں کر سکتے. رزقاً واسعاً حلالاً طیباً ہونا.